أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے قوم کو کن کن چیزوں کی طرف بلایا اور ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا، جس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں نے اپنی قوم کو کیا جواب دیا، ان کا تذکرہ تھا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اس کے بعد کے حالات ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے نافرمانوں نے کس طرح سے اپنی قوم کے ایمان والوں کو دھمکایا، ڈرایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اس کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه، ملأ کہتے ہیں سربراہ عہدہ لوگ، بڑے لوگ، کیبنٹ کے لوگ، ان کی قوم کے سربراہ عہدہ لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے انکم اذا لخاسرون، تب تو تم گھاٹے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے۔ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر قوم تھی، کاروباری قوم تھی، اور مال کی ہوس ان پر غالب تھی۔ کسی طرح سے مال آ جائے، کسی طرح سے مال بڑھ جائے، کسی طرح سے دولت بڑھ جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس کے لیے وہ تجارت میں بھی دھوکہ دھڑی، کمی بیشی اور خیانت کا سہارا لیتے تھے، اور لوگوں میں دھمکیاں دے کر ان سے مال وصولنے کی کوشش کرتے تھے، ڈکیتی کی کوشش کرتے تھے تاکہ مال بڑھ جائے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ مال بڑھ جائے، پراپرٹی بڑھ جائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو اس میں کہا کہ آپ لوگ ناپ تول میں کمی نہ کریں، صحیح صحیح تولیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، گھاٹا نہ پہنچائے۔ تو جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان کر ان کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو یہ لوگ جو کافر تھے اور لیڈر قسم کے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو بلایا، کہا اگر شعیب کی تم بات مانو گی، ان کی شریعت پر عمل کرو گے تو ہمارا تو نقصان ہوگا، تم کو سچ بولنا پڑے گا، پورا پورا تولنا پڑے گا، کمی بیشی نہیں کر سکیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو تمہاری تجارت کیسے چلے گی، تمہارا کاروبار کیسے چلے گا، تم تو نقصان میں رہو گے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم سے انہوں نے، یعنی ان کی قوم کے مسلمانوں سے ان کی قوم کے کافروں نے کہنا شروع کر دیا۔ آج بھی کہتے ہیں نا، تجارت میں کہہ رہے ہیں اگر کہا جائے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، خیانت نہ کی جائے، تو پوچھتے ہیں کیسے کاروبار ہمارا چلے گا، بغیر جھوٹ بولے ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، یہ پوچھتے ہیں۔
تو یہی چیز ان میں بھی تھی، انہوں نے بھی مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم جھوٹ بولو، سچ بول کر امانت داری سے کاروبار کرو گے جیسا کہ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، تو تمہارا کاروبار کیسے چلے گا؟ تم تو گھاٹے میں رہو گے، تم تو نقصان میں رہو گے۔ تو یہ ان لوگوں نے ایمان والوں سے کہنا شروع کر دیا اور ان کو دھمکی بھی دینی شروع کر دی، اگر تم نہیں مانو گے پھر ہم تم پر بھی پابندیاں ڈالیں گے۔ تو یہ حالات ہو گئے کہ نبی کے سمجھانے کے باوجود، بار بار سمجھانے کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کو نکال باہر کریں گے، یا گھر واپسی کرو، یا یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ پھر ان سے کہہ رہے کہ تمہارا کاروبار گھاٹے میں پڑ جائے گا، ہم بھی تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اتنی جب ان کی جرأت بڑھ گئی اور بار بار سمجھانے کے باوجود سمجھ میں نہیں آیا، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا تھا، دھمکی دی گئی تھی کہ عذاب آنے والا، اس عذاب سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہتے ہیں حرکت، زلزلہ، تو زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جاسم کہتے ہیں اوندھے منہ پڑنا، تو اپنے اپنے گھروں میں وہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے، یعنی سب کی لاشیں اوندھی پڑ گئی۔ تو ان پر عذاب آیا، کہیں صیحہ کا لفظ آیا ہے، کہیں ذلہ کا لفظ آیا ہے۔ تو مفسرین نے تدبیر دی ہے کہ ایک تو آسمان پر چھتری کی طرح بادل چھا گئے جس میں گرمی اور آگ چھپی ہوئی تھی، اور پھر زبردست چیخ آئی ہے آسمان سے اور زمین حرکت کرنے لگی، تینوں طرف سے عذاب ایسا آیا کہ پوری قوم برباد ہو گئی۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اپنے علاقے میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ان کی لاشیں پڑی رہ گئی۔ پھر اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهِ، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے، یعنی کبھی وہ اپنے علاقے میں بسے ہی نہیں تھے، ایسی حالت ہو گئی، پوری قوم برباد ہو گئی، ایسے لگا کہ وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، کتنا زمین پر اترائے گا، کتنا گھمنڈ کرے گا، کتنا دنیا والوں پر اپنی دھونس جمائے گا، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ جب چلا جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہے گا، نام و نشان بن جائے گا۔ یہی ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے ساتھ۔ اسی لیے کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہ، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسا لگا کہ وہ لوگ تھے ہی نہیں، کبھی وہاں پر بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان میں تھے، حقیقت میں نقصان میں وہی تھے۔ ان لوگوں نے دھمکی دی تھی نا، تم شعیب کی بات مانو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بات مانی وہ تو فائدے میں رہے، جنہوں نے بات نہیں مانی وہ حقیقت میں نقصان میں رہے، پوری قوم برباد ہو گئی۔ جب پوری قوم برباد ہو گئی، حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے فَتَوَلَّ عَنْهُ، تو وہ ان سے منہ پھیر کر جانے لگے، تولا کے معنی پیچھے پھیر جانا، تو منہ موڑ کر جانے لگے حضرت شعیب وہاں سے۔ تو کہا وقال یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور تمہیں نصیحت کر دی، تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر دیا، سب کچھ ہو چکا، میں نے پیغام بھی پہنچایا، تم نے نہیں مانا، میں نے نصیحت کی، تم نے قبول نہیں کیا، اب جب کہ تم پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، تم لوگ برباد ہو چکے، اب مجھے افسوس نہیں۔ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، کافروں پر میں کیسے افسوس کر سکتا ہوں؟ کفر پر مرنے والے ان پر افسوس کر کے فائدہ نہیں ہے، تو اسی لیے کہا کافروں پر اب کیوں افسوس کرو،
میں نے تو سب کچھ کر دیا، حجت تمام کر دی، پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی، اب اللہ کے عذاب کے مطابق تم لوگ برباد ہو گئے، تو مجھے اب کوئی افسوس نہیں ہے۔ بہرحال یہی پیغام ہے ہر نبی کی قوم کا جنہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتے ہیں، جب مانیں گے نہیں تو پھر ان کو برباد ہونا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نبی کا وعدہ سچا ہے، ہمیں اس پر یقین کر کے عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت